رمضان المبارک، اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی: لوگو، اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، روزوں کا مطلب نہ صرف بظاہر جسمانی طور پر کھانے اور پینے سے رکنا ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر باطنی اور روحانی تربیت کا نام ہے۔ روزے رکھنے کی حکمت یہ ہے: نمبر 1، نفس کا روزہ۔ نفس کے روزے کا مطلب ہر طرح کے نفسانی خواہشات کو شریعت کے حدود میں رکھنا ہے۔ دوسری بات بیان کی گئی، ذہن کا روزہ حرام کاموں یا حرام چیزوں سے روکتا ہے۔ اور تیسری بات میں بیان کیا گیا، ہاتھ کا روزہ، اس سے مراد ان چیزوں کو چھونے یا پکڑنے سے پرہیز کرنا ہے۔ کن چیزوں کو؟ جو حرام ہیں۔ نمبر 4، ناک کے روزے کا مطلب ہے حرام چیزوں کو سونگھنے سے بچنا۔ اور اسی طرح 5 نمبر میں پاؤں کا روزہ، اس سے مراد ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرنا ہے جہاں گناہ والے کام کیے جاتے ہوں یا ان کا پرچار کیا جاتا ہو، ان کی تعلیم دی جاتی ہو۔ نمبر 6، آنکھ کا روزہ، اس کا مطلب ہے حرام چیزوں کو دیکھنے سے رکنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ 7ویں نمبر پر بیان کیا گیا ہے زبان کا روزہ۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، بد زبانی اور دوسروں کو گالی گلوچ، غیر مہذب گفتگو، قسم کھانے اور جھوٹی گواہی دینے سے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سنو، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا: جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹی گفتگو اور برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ ایسے شخص کا روزہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح 8ویں بات میں ارشاد فرمایا کانوں کا روزہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بیکار باتیں، فضول گپ شپ، میوزک سننے سے گریز کرنا ہے، جس میں فحش اور بیہودہ چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم سننے سے ایمان، رہنمائی، روشنی اور اقبال مندی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دل کی حکمت، اطمینان، قربت اور قناعت سے دل کو بھر دیتا ہے۔ یہ برے خیالات سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح 9ویں نمبر پر ارشاد فرمایا دل کا روزہ، اس کا مطلب اس سے دنیاوی چیزوں کی محبت کو ختم کرنا اور اسے تمام فاسد مواد جیسے باطل عقائد، گناہوں سے اور گھٹیا خیالوں سے خالی کرنا ہے۔ ارے میرے بھائی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، فرمایا خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم کیا ہوتا ہے؟ درست رہتا ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ دل ہے۔ ناظرین کرام، مومن کا دل فخر و غرور، خود پسندی سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے، کیونکہ یہ بری خصلتیں اسے نیک کاموں سے دور کر دیتی ہیں۔ انانیت یعنی تکبر اس وقت آتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھتا ہے۔ اسے خود پسندی
اس خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کو دیکھے، اپنے گناہوں اور جرائم پر غور کرے جن کا اس نے ارتکاب کیا ہے، جبکہ اللہ کے پاس ان کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔